من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزو، محرم کے 20 دن گزر چکے ہیں. چاند رات سے حسین کے چاہنے والے، حسین سے الفت رکھنے والے غم و عزاداری میں مصروف ہیں. چاند رات سے جو سلسلہ عزا شروع ہوا وہ یوں ہی جاری ہے. امام حسین کا غم وہ بھی منا رہے ہیں جو امام حسین کو امام مانتے ہیں، مقتدا و پیشوا مانتے ہیں، اللہ کا معین کیا ہوا نمائندہ مانتے ہیں، اور وہ بھی عزاداری کرتے ہیں جو انہیں امام نہیں مانتے. بھاری تعداد میں ہمارے برادران اہل سنت امام حسین کی عزاداری برگزار کرتے ہیں. طریقہ ٹھیک ہے، ہم سے الگ ہے ان کا، لیکن وہ بھی عزاداری ہی کے نام پر جو کچھ پہ انجام دیتے ہیں. وہ تھوڑے بہت وہابیوں کو آپ مائنس کر دیجئے، ورنہ اہل سنت کی بھاری اکثریت عزاداری کے قائل ہے اور عزاداری کرتے ہیں. حتیٰ ہمارے برادران وطن ہندو حضرات بھی نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ حتیٰ مجلس پڑھتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. دہلی میں تھے جسٹس ویاسدیو مصرا، جج تھے، باقاعدہ مجلس پڑھتے تھے وہ. تو عزائے حسین صرف ہم شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. غیر شیعہ جو امام حسین کو امام نہیں مانتے، اللہ کا نمائندہ نہیں مانتے، معصوم عن الخطا نہیں مانتے، مگر وہ بھی امام حسین کی عزاداری برگزار کرتے ہیں. دونوں کا مقصد عزا الگ الگ ہے. وہ بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں. ان کی عزاداری کا مقصد خراج عقیدت پیش کرنا ہے. ایک عظیم انسان تھا جسے مظلومیت سے شہید کر دیا گیا، جس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے. لہذا اس کی تجلیل کے لیے، تکریم کے لیے، قدر شناسی کے لیے، اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ عزاداری منعقد کرتے ہیں. انہیں امام حسین سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، انہیں امام حسین کے راستے پر چلنا نہیں ہے، صرف ایک خراج عقیدت پیش کرنا،
سلام کرنا انہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو امام حسین کو امام مانتے ہیں، ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو ہماری عزاداری کا مقصد صرف خراج عقیدت ہی پیش کرنا نہیں ہے، ہم صرف ان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری عزاداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مشن حسین ابن علی نے شروع کیا تھا، جس کے لیے اتنی ساری قربانی دی ہیں، اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہماری عزاداری کا مقصد ہوتا ہے امام حسین کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، تأسی کرنا ہے۔ ہماری عزاداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو طرز حیات، جو لائف اسٹائل امام حسین کا تھا، وہی لائف اسٹائل ہمارا بھی ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اے اللہ، ہماری زندگی ویسے ہی قرار دے دے جیسے محمد و آل محمد کی زندگی تھی، جو ان کے جینے کا انداز تھا، جس طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے تھے، ہماری زندگی بھی ویسی ہو۔ وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، اور ہماری موت بھی ویسی ہی ہو، اسی راہ میں ہماری موت ہو جس راہ میں محمد و آل محمد کی موت تھی۔ تو ہم جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں صرف خراج عقیدت، ہمارا مقصد صرف فضائل سن کے خوش ہونا، مصائب سن کر کے آنسو بہانا صرف نہیں ہے، وہ تو ہوگا۔ یہ ہمارے آنسوؤں کا بھی مقصد کیا ہے؟ امام حسین کے مشن سے یکجہتی کا اعلان، کہ جو آپ کا مقصد وہی ہمارا مقصد ہے، ہم آپ کے مقصد کو مٹنے نہیں دیں گے۔ ہم اعلان کرتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عداکم۔ اے مولا حسین، جس سے اور جن چیزوں سے آپ کی صلح ہے، ہماری صلح بھی انہی چیزوں سے ہے۔ جن چیزوں سے آپ کی جنگ ہے، انہی چیزوں سے ہماری بھی جنگ ہے۔ جن سے آپ کی دوستی، ان سے ہماری دوستی، جن سے آپ کی دشمنی، ان سے ہماری دشمنی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے دشمن ہو وہ ہمارے دوست بن جائے، جس سے آپ کی جنگ ہو اس سے ہماری صلح ہو جائے، جس سے آپ کی صلح ہو ہے اس سے ہماری جنگ ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ ہم جس عزاداری کے لیے اکٹھا ہوتے، اس اعلان کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ہم اس عزاداری کے ذریعے سے یہ سیکھنا، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ امام حسین کی صلح کس سے تھی اور جنگ کس سے تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح، تو جاننا نہ پڑے گا کہ امام حسین کی صلح کس سے تھی، امام حسین کی جنگ کس سے تھی۔ آیا امام حسین کی جنگ نماز سے تھی یا ترک صلاۃ سے جنگ تھی؟ امام حسین کی جنگ روزے سے تھی یا روزہ خواری سے تھی؟ امام حسین کی جنگ عدل سے تھی یا جو ہے ظلم سے جنگ تھی؟ امام حسین کی کس سے امام حسین جنگ کر رہے تھے؟ امام حسین کی صلح کس سے تھی، ظلم سے یا عدل سے؟ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اقوال معصومین کا مطالعہ کرتے ہیں جو مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی صلح نماز سے تھی، امام حسین کی صلح روزے سے تھی، امام حسین کی صلح عدل سے تھی، امام حسین کی جنگ ظلم سے تھی۔ لہذا کبھی بھی امام حسین کو امام ماننے والا عزادار کسی ظالم کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے گا، کسی بھی حال میں۔ جو امام حسین کسی بھی حال میں تیار نہیں ہوئے ظالم کے آگے سر جھکانے کے لیے، وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اقربا کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا کر دیا،
اپنی زندگی قربان کرنا پڑی، کر دیا، جھکے. سارا مسئلہ تو یہی تو تھا نا. تو ہم جب عزاداری کرتے ہیں، ہماری عزاداری اور ہے، اور جو امام کو امام نہیں مانتے ان کی عزاداری وہ بھی کرتے ہیں. دونوں عزاداری میں فرق ہے. ہماری عزاداری اور غیروں کی عزاداری میں ہم امام مانتے ہیں. کیا مطلب امام کا؟ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ فقط لفظ ہے یا کوئی اس کا معنی بھی ہے؟ اس کا کوئی معنی ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بہت لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جاہل کا نام رکھ دیتے ہیں عالم، بے نمازی کا نام رکھ دیتے ہیں عابد، دنیا پرست کا نام رکھ دیتے ہیں زاہد. رکھتے ہیں نا، ایک نام ہے، اس سے کوئی معنی سے آیا. ہمارے یہاں بھی جو ہم کہتے ہیں پہلے امام حضرت علی، تو کچھ معنی ہوتے بھی یوں ہی ایک لفظ ہے؟ نہیں، ایک معنی ہے اس کا ایک مفہوم ہے، یہ ایک حقیقت ہے. کیا ہے وہ معنی؟ کیا ہے وہ مفہوم؟ امام کا کیا معنی ہے؟ اب امام کا معنی کون بیان کرے گا، ہم یا خود امام؟ ظاہر سی بات تو خود امام بتائیں گے نا کہ امام کا معنی کیا ہے. امیر المومنین امام ہے یعنی کیا مطلب؟ امام حسن امام ہے، کیا مطلب؟ امام حسین امام، ہم امام مانتے، وہ امام نہیں مانتے. کچھ فرق ہے ہم میں ان میں، یا کوئی فرق نہیں ہے، یا فقط لفظوں کا فرق ہے؟ آخر ہوتا ہے نا کبھی کبھی، جی ہمارا نام محمد عسکری ہے، ان کا نام یہ جو ہے رام منوہر ہے. فقط نام الگ الگ ہے، بقیہ کردار سب دونوں کا ایک جیسا. ایسا ہی امام بھی ہے. امام کا مطلب کیا ہے، امام کا مفہوم کیا، خود امام بیان. کیونکہ ہمارا امام گونگا نہیں ہے. جو گونگا ہوتا ہے نا اس کی طرف سے دوسرے بولتے ہیں، لیکن جو امیر البیان ہے، جو خالق نہج البلاغہ ہے، اس کی طرف سے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمانی کی محتاج نہیں ہے. وہ امیر المومنین نے امام کا معنی بتایا ہے. جب مولا کو ظاہری حکومت ملی ہے، آپ نے بصرے کے لیے عثمان بن حنیف کو اپنا گورنر مقرر کیا. عثمان بن حنیف جب گورنر بن کے بصرہ پہنچے ہیں تو بصرے کے مالداروں نے، پونجی پتیوں نے، بڑے بڑے بزنس مینوں نے، فیکٹریز کے مالکان نے جناب عثمان بن حنیف کی دعوت رکھی، پارٹی دی انہیں. آج بھی دی جاتی ہے پارٹی. کوئی بن جاتا ہے، یہ جو ہے منسٹر بن گیا، کمشنر بن گیا، عہدہ ملتا ہے تو لوگ پارٹی دیتے ہیں نا. پارٹی کون دیتے ہیں؟ غریب لوگ دیتے ہیں. غریب کو اپنے کھانے کو نہیں ہے تو پارٹی کہاں سے دے گا؟ اچھا، یہ پارٹی کوئی فی سبیل اللہ نہیں دیتے ہیں، نہ ان کی محبت میں دیتے ہیں، آئندہ ان سے کام لینے کے لیے. لائسنس لینا ہے تو یہ ہمارے کام آئیں گے، فلاں جگہ کے اوپر جو ہماری غیر قانونی حرکتیں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کام آئیں گے، تو تعلقات بڑھانے کے لیے. عثمان بن حنیف جب بصرے میں گورنر بن کے آئے ہیں، امیر المومنین کے گورنر بن کے آئے ہیں، ان کو بھی بصرے کے مالداروں نے دعوت دی. اچھا، مالداروں کی دعوت میں غریبوں کو تو بلایا نہیں جاتا. غریب پہنچ بھی جائے تو دھکے مار کے بھگا دیں گے، کیونکہ اس کے کپڑے ہی ویسے نہیں ہوتے جو اس محفل میں جانے کے قابل ہوں. اسلام میں مالداروں کو اپنی دعوت میں بلانا برا نہیں ہے، چونکہ اسلام کو نہ دولت سے کوئی دشمنی ہے، نہ دولت والوں سے کوئی دشمنی ہے. لیکن دولت کو عزت کا معیار بنایا جائے، اس کا اسلام قائل نہیں ہے. آج ہمارے ہاں عظمت کا معیار یا کرسی ہے یا دولت ہے.
یہی دو چیزیں ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، جن کا احترام کیا جاتا ہے، جن کو خاطر میں لایا جاتا ہے۔ ابھی فرض کیجئے مجلس ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جس کو جہاں جگہ مل رہی وہاں بیٹھ رہا ہے، کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے، آگے آئیے آگے آئیے، کچھ کہا جاتا ہے نہیں۔ اچھا ابھی منسٹر کوئی آ جائے تو کھلبلی مچے گی نا، ان کو مناسب ترین جگہ ان کو دی جائے گی، جو ہمارے خیال میں سب سے اچھی جگہ وہ دی جائے گی۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ جی یہ جو ہے منسٹر ہیں، یا کوئی ارب پتی کھرب پتی آ جائے تو ہمارے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت ہے۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ کرسی ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ پھر عرض کروں گا، دولت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دولت کمائے بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، حلال طریقے سے جائز طریقے سے جتنا بھی کما لے، کوئی لمٹ بھی معین نہیں ہے کہ بس 1 کروڑ کمائے، بس نہیں، کروڑ ارب خرب جتنا بھی آپ کما سکتے کمائیے، لیکن صرف دولت جو ہے وہ عزت و وقار کا سبب نہ بنے گی، بلکہ معاملہ کبھی الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دولت کی خاطر کسی کو عزت دی ہے تو یہ گناہ ہے اسلام میں۔ حدیث سن لیجئے، 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من تواضع غنیا لغناه، اگر کوئی انسان کسی دولت مند کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے۔ ایک انسان ممکن ہے کہ مالدار بھی ہو، دولت بھی ہو، اور صاحب تقوی بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، اللہ کے بندوں کا خدمت گزار بھی ہو۔ اللہ نے اگر ان کو دولت دی ہے تو وہ دولت کو اللہ کے بندوں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں۔ کہیں سیلاب آ جائے سب سے آگے آگے وہ، کہیں طوفان آ جائے سب سے آگے آگے وہ، کہیں زلزلہ آ کے وہ، پتہ چل جائے کہ فلاں محلے میں کوئی بیمار ہے جو پیسہ نہ ہونے کی بنا پر علاج نہیں کرا پا رہا ہے، فوراً پہنچ جائیں گے۔ دولت اللہ نے دی ہے، اور دولت کے ساتھ ساتھ یہ صفات بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم ان کی عزت کر رہے ہیں ان کے عبادت کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے خدمت خلق خدا کے جذبے کی وجہ سے اگر ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ نہیں تھا وہ تو مالدار ہوا کرے، مالدار، کوئی مالداروں سے دشمنی نہیں، ان کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، نہ عبادت خدا ہے، نہ خدمت خلق خدا کا جذبہ ہے، فقط ایک چیز ہے کہ ان کے پاس دولت ہے۔ من تواضع غنیا لغناه، اگر کوئی کسی مالدار کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کے سامنے جھک کے ملتا ہے اس سے، اس کی دولت کی وجہ سے، فقد ذهب ثلث دینہ، تو ایسے انسان کا 2/3 دین رخصت ہو گیا، 2/3 دین رخصت ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دعوت کرتے ہیں تو ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے، نہ ایسی دعوت کرنا جائز ہے جس میں فقط مالداروں کو جو ہے بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، منع ہے اسلام میں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد آل محمد، مولا کی حکومت کا زمانہ ہے، ایک صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، ان کا ولیمہ ہے، آئے مولا کے پاس، مولا میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تشریف لائیے گا۔ اچھا اسلام کا قانون ہے کہ اگر مومن آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرائیے نہیں، منع مت کیجئے، بلا رہا ہے جا، ہاں وقت ہی نہیں آپ کے پاس، وہ ایک الگ سی بحث ہے، نہیں جا سکتے ہیں مگر نہیں جاتے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لا ترد دعوت المومن، مومن کی دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی، مومن کا احترام ہے، مومن کی عزت ہے، مومن کا وقار ہے۔ لا ترد دعوت المومن، مومن کی دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی، حتیٰ اگر آپ مستحبی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے، مت کہیے میں روزے سے ہوں، چلے جائیے،
پھر میرے روزے کا کیا ہوگا؟ 27 رجب کا روزہ ہے، 18 ذوالحجہ کا روزہ ہے، وہ روزے بڑی جن کی اہمیت ہیں، ان کا پھر کیا ہوگا؟ سال میں تو ایک ہی دن آتا ہے نا، ہر روز تو وہ دن نہیں آتا ہے، اس روزے کا کیا ہوگا؟ آپ کو مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا، روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ ارے یہ کیسے تو روزے کا ثواب ملے گا؟ 2 ہی گھنٹہ تو ہم نے روزہ رکھا تھا۔ یاد رکھیے، ثواب روزے کا گھنٹوں کے حساب سے نہیں ملتا ہے، اطاعت خدا کے حساب سے ملتا ہے۔ ورنہ سردی کا جو ہے روزے کا ثواب کم ہوتا گرمی کے روزے کے مقابلے میں۔ بعض ملکوں میں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو ان کا ثواب زیادہ ہوتا، بعض ملکوں میں جو ہے 10 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو ان کو ثواب کم ملتا ہے۔ نہیں، ثواب دونوں کا برابر ہے، کیونکہ دونوں نے حکم خدا کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ آپ سفر پہ چلے گئے ماہ رمضان میں، اب کیا کریں؟ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ نہیں بھائی ہم تو روزہ رکھیں گے، ہم بہت خراب لگتا ہے سب لوگ روزے سے ہیں ہم کھانا کھائیں، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھ لیا ہم نے، پورے وہ گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے جو بھی تھے پورا کر لیا ہم نے، ثواب ملے گا؟ نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ملے گا، عذاب ہوگا، کیونکہ روزے کا ثواب گھنٹوں کی خاطر نہیں ہے، حکم خدا کی خاطر ہے، کیونکہ ہم نے حکم خدا کی پیروی کی ہے۔ اللہ کا حکم ہے سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ظہر کی نماز اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں 4 رکعت، سفر پہ چلے گئے، ہم نے کہا تو ہم بھی 4 ہی پڑھیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہوگا، نہیں 2 رکعت پڑھنا ہے۔ گھر پہ جتنا ثواب 4 رکعت پڑھ کر کے ملتا تھا، سفر میں اتنا ہی ثواب 2 رکعت پہ ملے گا، کیونکہ اصل جو قیمت ہے وہ بندگی کی قیمت ہے، اطاعت خداوندی کی قیمت ہے، اس کے سامنے سر جھکا دینے کی قیمت ہے۔ آیا مولا کے پاس، مولا میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ کو آنا ہے؟ مولا نے کہا ہاں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ یہ بتاؤ کون کون آ رہا ہے؟ اب ایک نفسیات ہم لوگوں کی بھی ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی ہم سے پوچھے کون کون آ رہا ہے تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہی ہم لیں گے نا، فلاں منسٹر صاحب فلاں، چاہے وہ نہ آ رہے ہوں، اپنی کیونکہ ہماری پڑھائی کیا ہے، ہم ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں نا، ان کے عہدے کی وجہ سے انہیں کا، اس نے بھی جتنے بڑے بڑے نام جو سب لے لیے، فلاں گورنر صاحب، فلاں کمشنر صاحب، فلاں جو ہے وہ صنعتکار صاحب، فلاں سیٹھ صاحب، فلاں ارب پتی کھرب پتی صاحب، سب کا نام لے لیا۔ مولا نے پوچھا اور یہ غریب غربا، غریبوں کی دعوت نہیں ہے؟ سوچ کے کہتے نہیں مولا ان کی دعوت کل ہے کل ہے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل آ جاؤں گا۔ کل کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو بات ٹالنے کے لیے اس نے کہہ دیا تھا جی ان کی دعوت کل ہے۔ جب مولا نے کہا میں کل آؤں گا، اب اصل بات کہنے پر مجبور ہوا کہ مولا کل کچھ نہیں ہے، کل کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آج ہی ہے، تو غریبوں کو کیوں نہیں بلایا؟ جواب دیتا مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں غریب کہاں رہتے ہیں، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہائی سوسائٹی میں ہے، ہماری دوستی تو مالداروں سے، غریبوں سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو بلائیں گے؟ مولا نے کہا تم بلاؤ ہم لے کر کے آئیں گے، ہم تو انہیں پہچانتے ہیں، تم نہیں پہچانتے ہم پہچانتے، ہم انہیں لے کر کے آئیں گے۔ اسلام میں اس دعوت میں جانا جائز نہیں ہے جہاں صرف مالداروں کو بلایا جائے۔ پھر عرض کر رہا ہوں مالداروں سے کوئی دشمنی نہیں، آپ بلائیے، شوق سے بلائیے، لیکن غریبوں کو محروم نہ کیجیے۔ اب جو دعوت عثمان بن حنیف کی رکھی گئی ہے اس میں صرف مالداروں کو بلایا گیا تھا، کوئی حرام کھانا وہاں نہیں کھلایا، شراب اور آپ نہیں پلائی جا رہی تھی، حلال کھانا تھا، مباح کھانا تھا، لیکن غریبوں کو اس محفل سے دور رکھا گیا تھا۔ مولا کائنات کو خبر ملی، اللہ اکبر، کیا سسٹم قائم کیا تھا مولا کائنات نے، کیا نظام حکومت تھا، پل پل کی خبریں ملتی تھی۔
ایسا لگتا تھا کہ گورنر کو بھیجتے تھے، پیچھے پیچھے ایک جاسوس بھی لگا دیتے تھے. کر کیا رہے ہیں یہ؟ ہوتے ہیں نا بعض لوگ بظاہر بڑے اچھے ہوتے، جب عہدہ مل جاتا ہے تو 180 ڈگری ان کے اندر تبدیلی آ جاتی، چینج ہو جاتے ہیں. مولا نے ان کے پیچھے پیچھے بھیجا، تو کرتے کیا ہیں؟ مولا کو خبر ہو گئی کہ عثمان بن حنیف اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں جہاں غریبوں کو دور رکھا گیا تھا، صرف مالداروں کو بلایا تھا. مولا نے فوراً خط لکھا، ما كنت ظننت ان تجيب دعوة قوم عائلهم مدفوع وغنيهم مدعو. اے عثمان بن حنیف، مجھے تم سے امید نہ تھی. تم میرے گورنر ہو، میں نے تمہیں گورنر بنایا ہے، تم مجھے اپنا امام مانتے ہو، تم اس امام کے نمائندے بن کے گئے ہو. ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی. اس دعوت میں شریک ہو گئے جہاں صرف مالداروں کو بلایا گیا تھا، غریبوں کو دور رکھا گیا تھا. ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. آخر تم ہمیں امام مانتے ہو. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں امام نے ماموم اور امام کے رشتے کو بیان کیا. اگر ہم نے کسی کو امام مان لیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فقط زبان سے کہہ دینا، گنتی گن لینا، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام. یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہو جاتی امام ماننے کے بعد. نہیں مانتے امام، آزاد ہیں آپ، لیکن امام کو اگر امام مان لیا ہے تو آپ کی کچھ ذمہ داری. کیا ہے ذمہ داری؟ مولا فرماتے ہیں ہمیں تم سے امید نہیں تھی کیونکہ تم ہمیں امام مانتے. الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْ وَمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْ. دیکھو تمہارے امام کا لائف اسٹائل کیا ہے، تمہارے امام کا طرز زندگی کیا ہے. تمہارے امام نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں اپنایا ہے. تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ تمہارے امام نے اس دنیا میں سے فقط 2 بوسیدہ کپڑے لیے اور رنگ برنگ کے کھانوں میں سے فقط 2 روٹی لی ہے تمہارے امام نے. تمہارے امام کی سیرت یہ ہے، تمہارے امام کا لائف اسٹائل یہ ہے. اور تمہارا لائف اسٹائل کہ تم وہاں جا رہے ہو جہاں پھر مالداروں کو بلایا گیا، رنگ برنگے کھانے ہیں، بڑے شوق سے کھا رہے ہو. تمہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہے کہ غریبوں کو کیوں نہیں بلایا گیا. اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَامُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ. اے عثمان بن حنیف، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ امام کا تعلق فقط زبان سے نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا یہ ہمارے امام ہیں. جب ہم کسی کو امام مانتے ہیں تو امام اور ماموم کے درمیان رشتہ یہ قائم ہو جاتا ہے کہ ماموم امام کے نقش قدم پر چلتا ہے. جیسا طرز زندگی، جیسا لائف اسٹائل امام کا، ویسا ہی لائف اسٹائل ماموم کا ہوتا ہے. اگر اتباع نہیں ہے، اگر پیروی نہیں ہے، اگر تعصی نہیں ہے، اگر ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا رخ معین کرنا نہیں ہے تو یہ امام نہیں ہے. اگر ہم لوگ نماز جماعت پڑھتے ہیں نا، جماعت کیسے ہوتی ہے؟ ایک امام ہوتا ہے، بقیہ ماموم ہوتے ہیں. ہم نیت بھی کرتے نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، اس کو کیا کہا؟ امام کا. مگر وہ امام کتنی دیر کا ہے؟ چند رکعتوں کا امام ہے، بس اتنا ہی ہے نا. اس کو پوری زندگی کا امام تو نہیں نہ بناتے ہیں. جتنی دیر نماز پڑھا رہا ہے اتنی ہی دیر کا امام. مگر اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر. امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. امام گیا رکوع میں، ہم بھی گئے رکوع میں. امام گیا سجدے میں، ہم بھی گئے سجدے میں. کیا یہ ممکن ہے امام سجدے میں جائے اور ہم رکوع میں، امام رکوع میں ہو ہم سجدے میں؟ ممکن ہے؟ نہیں. فالو کرنا ہے ان کو، جیسے جیسے وہ کریں گے ویسے ویسے ہمیں کرنا ہے. جب 2 رکعت کے امام کا اتنا احترام، 2 رکعت کے امام کا اتنا احترام، تو جو کل کا امام ہے
جو کل کا امام ہے، کیا وہاں فقط نام زبان سے کہہ دینے سے کہ حضرت علی ہمارے امام قصہ تمام؟ ہم نے انہیں پوری زندگی کا امام مانا ہے نا بھائی، فقط 2 رکعت کا امام نہیں مانا ہے۔ تو جس کو جتنی دیر کے لیے مانا تھا اتنی دیر اس کی تعصی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی کو پوری زندگی کا امام مان لیا ہے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا ہمیں۔ البتہ مولا کہتے ہیں کہ عثمان بن حنیف، اب تم 100% تو ہماری کاپی نہیں کر سکتے، 100% تم چاہو کہ علی جیسے بن جاؤ، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ الا انکم لا تقدرون علی ذلک، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھی فقط 2 روٹی لے لو، سالن نہ کھاؤ، چاول نہ کھاؤ، سبزی نہ کھاؤ، آئس کریم نہ کھاؤ، نہیں، یہ سب تم سے نہیں کہہ رہے ہیں، تم اتنا نہیں کہہ سکتے ہو۔ الا انکم لا تقدرون علی ذلک لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت والصداد، تم علی تو نہیں بن سکتے ہو، علی بننے کی کوشش تو کر سکتے ہو، علی بننے کی کوشش تو کرو۔ ہم سب مولا علی سے مدد مانگتے ہیں نا، حق بھی ہے، مانگنا بھی ہے، لیکن علی عزیزو، علی یہاں ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مولا فرماتے اعینونی بورع واجتہاد، اے شیعو تم نے جو ہمیں امام مان لیا ہے، ہماری مدد کرو۔ کس طرح سے مدد کرو؟ پیسہ دے دے، دشمنوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے دے، ہم کیا ان کا ساتھ دیں گے، ہم کیا انہیں پیسے دیں گے۔ اعینونی بورع واجتہاد، ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے، ہماری مدد کرو ہم جیسا بننے کی کوشش کر کے، پاک دامنی کے ذریعے، عفت وصداد، پاک دامنی کے ذریعے ہماری مدد کرو، اپنے کو گناہوں سے بچا کر کے ہماری مدد کرو، کیونکہ تم ہمیں اپنا امام کہتے ہو۔ اگر تمہارا کردار ہمارے دشمنوں جیسا ہوگا تو تانے ملیں گے نا ہمیں۔ بھئی اگر باپ کی اولاد بگڑ جائے تو اولاد تو بگڑی ہے ہی ہے، اولاد کو تو لوگ برا بھلا کہیں گے، ساتھ میں ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے نا، ساتھ میں ماں باپ کا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جب اولاد اچھی بن جاتی ہے تو ماں باپ کا سر جو ہے فخر سے اٹھ جاتا ہے، محنت اس نے کیا، کیریکٹر اس کا اچھا ہے، وہ بہترین انسان بن گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اماں ابا کا بھی احترام ہوتا ہے نا۔ آج فرض کیجئے کہ آیت اللہ سیستانی کے، البتہ یہ جو زندہ نہیں ہے، فرض کیجئے کہ ان کے ماں باپ زندہ ہوتے، ان کے والد آ جاتے یہاں کے اوپر، کیا ہوتا؟ ان کو آپ عزت دیتے رہے، کس لیے عزت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کے والد ہیں۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر کسی کی اولاد قاتل ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، تو ماں باپ کا سر شرم سے جھکتا ہے نا، ارے قاتل کا باپ آ رہا ہے، وہ دیکھو قاتل، اس نے نہیں قتل کیا ہے، وہ تو بیٹے کے قتل کے عمل سے متنفر ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن سر تو شرم سے جھکتا ہے نا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہمارے لیے ننگوہار کا سبب نہ بنو۔ یہی وجہ ہے ہمارے اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں نا۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، ہمارا امام خوش ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، تو ہمارا امام روتا ہے اسے دیکھ کر کے۔ تو ہم امام حسین کی عزاداری جو منعقد کرتے ہیں صرف خراج عقیدت کے لیے نہیں، ہم مجلسوں میں آتے ہیں حسین ابن علی سے روشنی حاصل کرنے کے لیے،
اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت کا چراغ ہے. کب یہ ثابت ہوگا؟ جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کا اتباع کریں گے. صرف ثنا خوانی، قصیدہ خوانی کافی نہیں ہے، ضروری ہے، کافی نہیں ہے. صرف مصائب سن کر کے آنسو بہا لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی آنسو بہاتے ہیں جو امام نہیں مانتے. عزاداری تو وہ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں عزاداری. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں یعنی ہم ان کا اتباع کرتے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی علی محمد وعلی محمد انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دیکھو میں تمہارے لیے اپنے بعد دو گراں قدر سرمایہ چھوڑ رہا ہوں جو تمہاری روحانی زندگی کی بقا کا سبب ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے میرے اہل بیت. کیا کریں ان کے ساتھ؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، ان کی اطاعت کرتے رہو گے، ان کا اتباع کرتے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. لیکن اگر تم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا، صرف قصیدہ خوانی پر اکتفا کیا، فقط جشن منانے پر اکتفا کیا، فقط مجلسوں کو رسمی طور پر منعقد کر کے اپنے کو الگ کر لیا، ان کی تعلیمات سے سروکار نہیں تھا، تو تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ہماری مجلسوں میں ہم جب فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، یہ فضائل اہل بیت نہیں ہوتے ہیں، یہ قرآن کی عملی تفسیر ہوتی ہے. قرآن مجید کی عملی تفسیر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے، جو اسلام کے مخالف تھے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اہل بیت کا نام مٹا دیا جائے، کیونکہ اہل بیت کا اگر نام باقی رہ گیا تو قرآنی تعلیمات کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. پھر دیکھیے، یہ صرف اتفاق نہیں تھا کہ معاویہ نے حکم دیا تھا جن جن کا نام علی ہے، صرف نام، جن کا نام علی ہے انہیں قتل کر دیا جائے. پوری کوشش تھی بنی امیہ کی کہ اہل بیت کا نام ہی مٹا دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اہل بیت تھے. جس وقت بنی عباس نے بنی امیہ کا خاتمہ کیا اور یہ لوگ دمشق پہنچے ہیں تو دمشق والوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ بنی امیہ کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کی تاکید یہ تھی کہ اہل بیت کا نام زندہ کیا جائے. امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، ہر بیٹے کا نام علی، چوتھے امام کا نام علی، جناب علی اکبر علی، جناب علی اصغر علی، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، ہر بیٹی کا نام فاطمہ اور ہر بیٹے کا نام علی، تاکہ علی کا نام زندہ رہے. اسلام دشمنوں نے، بنی امیہ نے دو سازشیں کی تھی. ایک سازش یہ تھی کہ اہل بیت کا خصوصاً علی کا نام مٹا دیا جائے، دوسرے لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے. کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات وہی تعلیمات قرآن ہیں، قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے. اہل بیت کی تعلیمات الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کر کے اہل بیت کی تعلیمات کچھ نہیں، یہی تعلیمات ہے. اہل بیت کی تعلیمات سے دور کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ داعش، القاعدہ، جس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا وہ دشمنان اسلام نے بھی اتنا نقصان
نہیں پہنچایا تھا. وجہ ہے تعلیمات اہل بیت سے دوری. اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے ان مجلسوں کو، جو مجلس اعضاء جنہیں ہم کہتے ہیں، بہت تاکید کی ان کو منعقد کرنے کے اوپر. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب تلک المجالس، یہ مجلسیں جو آپ یہ جو منعقد کر رہے ہیں، مجھے ان مجلسوں سے عشق ہے. لوددت ان اکون معکم، اور ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہم بھی ان مجلسوں میں شریک ہوں. امام بیکار بیٹھے ہوئے تھے. اکثر ہم لوگ کے پاس بہانہ ہوتا ہے، وہ جاب ہے، بزنس ہے، فلاں ہے، اور وقت نہیں ملتا کہ مجلس میں آئیں. امام کیا بیکار ہو رہتے تھے؟ امام سے زیادہ مصروف کون؟ ان سے زیادہ مصروف کون؟ وہ امام فرماتے ہیں لوددت ان اکون معہم، میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی ان مجلسوں میں شریک ہوں. خب ان مجلسوں میں کیا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں فحیوا فیہا امرنا، ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو. اب یہ امر کیا ہوتا ہے اور کیسے زندہ کیا جائے گا؟ بریانی بانٹ دیں زندہ ہو جائے گا؟ پلاؤ کھلا دیں زندہ ہو جائے گا؟ کیسے زندہ ہوگا؟ کیونکہ مجلسوں کا مقصد کیا بیان کر رہے ہیں امام؟ امام فرماتے ہیں ان مجلسوں سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے ہمیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی مجلسوں میں شامل ہوں. جس کا مطلب ہے کہ مجلسیں ہیں بڑی عظیم، ان کی عظمت میں کوئی حرف نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے مجلسوں میں؟ نعرے لگا لیں ہو جائے گا کام؟ آنسو بہا لیں ہو جائے گا کام؟ نہیں، آنسو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. انشاءاللہ آئندہ میں جس سے بحث کروں گا کہ آنسو کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کیا چیز یہ آنسو؟ کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں فحیوا فیہا امرنا، ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو. بات سمجھ میں نہیں آئے کہ امر کو کیسے زندہ کریں. 8ویں امام فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا احیا امرنا، اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. سائل نے پوچھ لیا مولا کیف یحیی امرکم، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، ہمارے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے مجلسوں میں ہماری تعلیمات کو سیکھو، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤ، دوسروں کو سکھاؤ. یہ ہے ہماری عزاداری، یہ ہے ہماری مجلسوں کی حقیقت جس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. ہماری تعلیمات کو سیکھو کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ قرآن کی تعلیمات ہے. آج جو دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں. آج اگر دنیا در اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت کی پیروی نہیں کرتی ہے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اہل بیت کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے. امام فرماتے لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا تو وہ ہمارے پیرو ہو جاتے. آج دنیا اگر در اہل بیت سے دور ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے لوگوں تک اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچایا. اور کسی تک پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے عمل. آپ زبان سے اگر گھنٹہ بھر بھی تقریر کریں نا، زیادہ کسی پہ اثر نہیں ہوتا. تھوڑی دیر خوش بھی ہو لیتے ہیں مگر بعد میں ٹل جاتا ہے معاملہ. اثر ہوتا ہے جب آپ عمل کر کے دکھائیں. اسی لیے ہمارے یہاں حدیث میں ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، اگر لوگوں کو راہ راست پہ بلانا چاہتے ہو تو زبان پہ زیادہ بھروسہ نہ کرو، عمل سے لوگوں کو بلاؤ. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بری بات ہے، سچائی اچھی چیز ہے،
خیانت بری بات ہے، امانت داری اچھی چیز ہے، تو تقریر مت کیجیے، عمل میں دکھائیے۔ آپ کے پاس جو امانت ہے اس میں آپ نے خیانت کیا کہ نہیں کیا؟ آپ بھی کاروبار کرتے، بزنس کرتے، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ بھی چاکری کرتے، ممبر پہ آتے ہیں، ممبر پہ جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بات تو وہاں سے ہوگی نا۔ نہیں صاحب وہ مجلس کو چلانے کے لیے پڑھ دیا تھا۔ بزنس جیسے بزنس چلایا جاتا ہے نا، ویسے یہ جو مجلسیں بھی چلائی جاتی ہیں۔ نہ بزنس چلانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ مجلس چلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ دونوں جگہ پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تو مجلس کا فلسفہ، مجلس کا مقصد یہ قرار دیا گیا۔ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو کسی ذاتی مقصد کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، ان کا کوئی پرسنل پرابلم نہیں تھا امام حسین کا۔ جس وقت یزید نے خط لکھا ہے مدینے کے گورنر کو بیعت کے لیے، اور مدینے کے گورنر نے امام حسین کو بلایا ہے تقاضۂ بیعت کی، تو امام حسین نے کیا کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میرا مسئلہ ہے نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، نہ میں نہ مجھ جیسا جو بھی میری تعلیمات کا قائل ہے، معتقد ہے، وہ بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں ہے، مسئلہ حسین جیسے اور یزید جیسے کا ہے۔ یزید کیسا تھا؟ ایک تو تھا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، وہ تو گیا ختم، وہ تو ایک ہی تھا نا، دوسرا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تو ایک ہی ہو سکتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر یزید جیسا کیا مطلب؟ یزید کیسا ہے امام نے وہی تعارف کرا دیا تھا، رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ۔ یزید ایک ایسا شخص ہے جو گنہگار ہے، جو شراب پیتا ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے اسے شرم بھی نہیں آتی، بے گناہوں کا قاتل ہے یزید کا تعارف۔ اب جو بھی ایسا ہو، جو بھی ایسا، اگر کوئی حاکم ہو جو شرابی ہے، کوئی حاکم ہے جو گناہوں میں غرق ہے، کوئی حاکم ہے جو بے گناہوں کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد فخر کرتا ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اس کی مدح و ثنا نہیں کی جا سکتی، اس کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ انقلاب کربلا شخصی نہیں ہے۔ مدینے کی گلیوں میں دوسرے دن جب مروان سے ملاقات ہوئی امام حسین کی، مروان نصیحتیں کر رہا ہے امام حسین کو، کر لیجئے بھیا، جھگڑا ختم کیجئے، لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے، اور آپ کو تو ایسے بھی پتا ہے کہ آپ کامیاب ابیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس فوج ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس لوگوں کو خریدنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ خریدتا تھا نا، آپ تو خریدیں گے نہیں، آپ تو دو پیسہ بھی کسی کو ناحق دینے کو تیار نہیں ہے، کون آئے گا آپ کے ساتھ؟ چپ چاپ جائیے، روضہ رسول پر بیٹھیے، اللہ اللہ کیجیے، جھمیلوں میں کہاں پڑے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ اگر امت کے اوپر یزید جیسا حاکم ہو جائے، کیسا یزید بیان کر چکے، اگر یزید جیسا حاکم ہو جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے ظالم حاکم کی حکومت میں زندگی بسر کرو اور اسلام زندہ رہ جائے، اسلام کا نام رہ جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ومن القرآن الا رسمہ۔ اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا، قرآن کی فقط شکل باقی رہ جائے گی۔ پیکر ہوگا، جسم ہوگا، روح نکل چکی ہوگی۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، یہ جانتے ہوئے کہ انجام کیا ہوگا۔ حسین بخوبی واقف تھے، جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔
جب لوگ آتے تھے سمجھانے کے لیے، امام کہتے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں انجام کیا ہوگا. آپ کے ساتھ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ ساتھ دیں گے کہ ساتھ چھوڑ دیں گے. امام کہتے تھے مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے. جس وقت رخصت آخر کے لیے نانی ام سلمہ کے پاس آئے ہیں، قافلہ جانے کو تیار ہو چکا ہے، جناب ام سلمہ کے پاس آئے ہیں، نانی خدا حافظ. جناب ام سلمہ کہتے بیٹا اگر تم نے سفر کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بیٹا عراق کی طرف نہ جانا. کیوں نانی اماں؟ بیٹا تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین عراق پہ ذبح کیا جائے گا. امام فرماتے نانی اماں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے. نانی اماں میں تو اس زمین کو بھی پہچانتا ہوں جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا. نانی اماں کیا اس جگہ کی آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں بیٹا، تمہارے نانا سے اس زمین کی زیارت کا بڑا ثواب سنا ہے. ایک دفعہ امام حسین اشارہ کرتے ہیں، ساری زمینیں پست ہو گئی، زمین کربلا بلند ہوئی. امام نے اشارہ کرنا شروع کیا، نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بہن زینب کے لاڈلے اور محمد مارے جائیں گے. یہ نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں حسن کا لال قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں بھیا عباس کے شان قلم ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے پہ نیزہ کھائے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنے شیرخوار علی اصغر کے لیے پانی کا تقاضا کر رہا ہوں گا. پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کا گلا چھیدا جائے گا. اور نانی اماں وہ نشیب دیکھ رہی ہے نا، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین شمر کے کن خنجر سے ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد امام حسین نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے ام سلمہ کو دی. اے نانی اماں جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا حسین مارا گیا. ام سلمہ نے وہ مٹی اس مٹی کے پہلو میں رکھ دی جو پیغمبر دے کے ام سلمہ کو گئے تھے. عاشور کا دن آ گیا، دن گزرتے گئے. عصر عاشورہ ام سلمہ سو رہی تھی، خواب میں پیغمبر کو دیکھا، سر برہنہ، بالوں پہ خاک پڑی ہوئی ہے. اے اللہ کے رسول یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ پیغمبر فرماتے ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں. اے ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا. اب جو گھبرا کے اٹھی مٹی کے پاس گئی، کیا دیکھا؟ خون تازہ ابل رہا ہے. سر پیٹنے لگی، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین کا کربلا میں مارا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم فلسفہ عزاداری احیاء امر اہل بیت کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکے. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء،
عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بر الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔